قادیانی کون ہیں؟ قادیانی اپنے سربراہ کو، مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والعیاذ باللہ محمد الرسول اللہ کے درجے، ان کے قائم مقام یا نائب، اسی طرح صرف وہی نہیں بلکہ اپنے حکیم الدین کو، حکیم نور الدین کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درجے، اور اپنے مرزا محمود قادیانی کو نعوذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ کے مقام، اور اس کے علاوہ پورے قادیانی خاندان کو اہل بیت کے مرتبے، اور مرزا کے افراد خانہ کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اور مرزا کے دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے باطل نظریات کو اسلامی عقائد کے نام سے اور شاعر اسلام کا نام لگا کر، لیبل لگا کر پیش کرتے ہیں۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان، کیا آپ کو سوشل میڈیا پر ٹرینڈز نظر نہیں آ رہے؟ مسلمانوں کے جذبات، عوامی احتجاجات آپ کے علم میں نہیں آ رہے؟ آپ نے اپنی آنکھیں، کان ان سب سے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے حالیہ غلط فیصلے نے ختم نبوت کے چوروں کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ حکومتی عالمی دباؤ برداشت نہیں کر سکے، اللہ کے غضب کو برداشت کر لیں گے؟ قانونی ہیرا پھیریاں دکھاتے ہیں۔ ہر مسلمان بچہ پاکستانی یہ جانتا ہے کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانیت کوئی اقلیت نہیں ہے، قادیانیت کوئی اکثریت نہیں ہے۔ نہ وہ خود کو اقلیت کہتے ہیں، نہ اسلام انہیں اقلیت تصور کرتا ہے، نہ ہی قانون میں وہ اقلیت ہیں۔ آپ نے اقلیتوں کے حقوق کے نام پر، مذہبی آزادی کے نام پر، بین الاقوامی ہم آہنگی رواداری کے نام پر مرتدوں، زندیقوں، کافروں کو تحفظ دیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ بات تو ایک عام بچہ بھی جانتا ہے، مگر جج صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ اور آپ کے جھوٹے خدا انہیں حقوق دینے کی بات کرتے ہیں جو نہ اقلیت ہے نہ اکثریت۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنا نام، اپنا لوگو، اپنی شناخت، اپنی بڑی علامت کسی مذہب کے لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو کرتا ہے وہ انسانی حقوق کا مجرم ہے، وہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی کا نام، کسی کا لوگو چرا لیں اور پھر ان کے خلاف تعلیمات نکال لیں۔ جب ان کی تعلیمات اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت کے خلاف ہیں تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نظریات بنیادی اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، اور ان کی اپنی الگ کوئی شناخت، کوئی نام، کوئی کام نہیں ہے، تو پھر وہ مذہب اور اقلیت کیسے ہو گئے؟ حکومت کو، عدالت کو ان کی نہ اسلام مخالف نہ پاکستان مخالف کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ آپ ہیں کہ انہیں حقوق انسانی کے نام پر بھرپور تحفظ دینے پہ تلے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینا ہی غلط ہے۔ قادیانی کسی عام غیر مسلم کے بجائے دراصل مرتد، زندیق، حربی اور مکار ہیں، جو نہ صرف اسلام اور پاکستان کے بدترین دشمن ہیں بلکہ اسلام کا نام لے کر دھوکہ دہی کے ذریعے اسلام کے تشخص کو بگاڑنے اور مسلمانوں کو مغالطہ دینے میں لگاتار مصروف ہیں۔ پاکستان کے قاضی ہیں یا یورپ کے نمائندے جو ملک و ملت کے دشمنوں کو تحفظ دینے کے لیے قانون پاس کر رہے ہیں، کبھی حقوق انسانی، کبھی مذہبی آزادی، کبھی اقلیتوں کے تحفظ۔ واہ واہ، کبھی انہیں دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بھی نظر آتے ہیں۔ کیا اسلام کوئی مذہب نہیں؟ مسلمان انسان نہیں؟ غزہ، فلسطین، کشمیر اور انڈیا کے مسلمان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی آڑ میں مسلم اکثریت کو حق سے محروم کرنا مقصود ہے۔ اسلامو فوبیا اتنا کہ سوائے مسلمانوں کے ساری دنیا کے لوگوں کا خیال ہے۔ مذاہب کی آزادی کی آڑ میں اسلام کو دبانا مقصود ہے، حقوق انسانی کی آڑ میں مسلمانوں کو مٹانا مقصود ہے، اور یہ سو کالڈ آج کی مسلم لیگ نون کے نئے منشور میں شامل ہے۔ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اب بتائیے کہ پاکستان میں ان پر ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ وہ پاکستانیوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو، یہ اقلیتیں اکثریتوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ ذرا رفح بارڈر کے گرد نظر تو دوڑائیں۔ اس خزانے اگلتی پاک سرزمین پر وہ حکمران جو ہیں اصل میں غلام بٹھائے جاتے ہیں، جو مذہب کی جبری تبدیلی روکنے کی آڑ میں اسلام کا دروازہ بند، مسلمان ہونا بین اور باقی سب کچھ ہونا قبول کرتے ہیں۔ ایسے منشور اور قانون پاس ہوتے ہیں۔